ترکی میں قرآن پاک کی توہین کرنے پر عذاب الہی کا اچانک نزول۔ ترکی کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کی حیرت انگیز تفصیلات۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ انشی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کی بحریہ کے کسی اڈے پر جو ساحلی سمندر سے بالکل متصل تھا، رزق و سرور کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے گانے والیاں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شباب و کباب کی خوب محفل جمی۔ ایک فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر ناچنے گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئیں جو انتہائی بے حیا تھیں۔ فنکشن میں 30,000 سے زائد ترکی جنرل موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جبکہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی، ایک ترکی جنرل نے کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کو نسخہ منگوایا اور اس سے اس کو پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے نسخے کو لیا اور پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں میں ڈال دیا، نعوذ باللہ۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا؟ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کی ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ساتھ ہی لوگوں کے پھٹنے کی خوفناک آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ ہونے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام ترو وسائل کے باوجود اب تک لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگرچہ اس واقعے سے حق تعالیٰ نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو انتہائی عبرتناک سبق دینے کے لیے اپنے زبردست غصے کا اظہار کیا ہے، جس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ قرآن کریم واقعی میں اللہ کی اور اللہ کی ہی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگرچہ یہ اللہ کی چیز اور آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کو شاید اتنا غصہ نہ آتا۔ کیا کسی مصنف اور مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی کرنے پر اللہ کو کبھی غصہ آیا ہے؟ ظاہر ہے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہو۔ یہاں پر محفل رقص و سرور میں قرآن کریم کا، جس سے اس محفل سے کوئی تعلق یا واسطہ ہی نہ تھا، اس درجے کی سنگین گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسی درجے پر اللہ کے شدید و سنگین غصے نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں رقاصاؤں اور عیاشی کرنے والے انسانوں کی لاشوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ اللہ ہمیں اس طریقے کی گستاخیوں سے اور ایسے عذابوں سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ ایسی ہی واقعات اور ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز آگے بھی دیکھنا چاہتے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔